اہل سنہ ہمیشہ سے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا نے لوگوں میں جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی اور اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ اور اہل بیت سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں میں ایسی باتیں پھیلائیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خصوصاً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض لوگوں کے دلوں میں بڑھا ہے۔ کئی سالوں سے یہ کہتا رہا کہ 60 سال ممبروں پر لعنتیں ہوتی رہی۔ بنو امیہ کے دور میں مسلسل 60 سال تک ممبر رسول پر جمعے کے خطبوں میں سیدنا علی کو گالیاں نکالی جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے حوالہ تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی کتاب میں لکھا ہے، جبکہ وہاں پر اس کی کوئی صحیح سند موجود بلکہ سند ہی موجود نہیں تھی۔ اب سند جو تھی وہ دوسری کتاب میں طبقات الکبریٰ وغیرہ میں، طبقات ابن سعد میں، جہاں مرزا کا رضائی بھائی ابو بن خنف لوط بن یحییٰ موجود تھا، رافضی، متروک الحدیث، کذاب، جسے محدثین نے رافضی کہا، یعنی جھوٹا اور متروک الحدیث تک قرار دیا ہے۔ اب وہاں سے اس نے کبھی اس روایت کو اس کا ریفرنس نہیں دیا، اس کو پیش نہیں کیا، ہمیشہ کہتا ہے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے۔ تاریخ الخلفاء جو ہے امام سیوطی کی کتاب، وہاں پر اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ جب کئی سال اس نے یہ جھوٹ پھیلایا اور اس کا تعاقب کیا گیا کہ اس کی صحیح سند کہاں ہے، تو یہ اس کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ جس چیز کو یہ اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتا تھا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بڑکایا کرتا تھا، ان کا بغض لوگوں کے دلوں میں بھرا کرتا تھا، اس کو یہ چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہ 2023 اور 1 مئی کو اس نے کہا کہ میں تو اس لیے بیان کرتا ہوں امام سیوطی کی کتاب سے کیونکہ پاپا جانی یعنی الیاس قادری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیوطی نے جو ہے وہ 70 بار، امام سیوطی نے 72 بار سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، تو میں نے بھی بیان کر دی سیوطی کی کتاب سے۔ بے سند روایت نہیں دی جائے گی۔ آپ کے قبل ریسرچ پیپر میں بے سند روایت موجود ہے، کوئی بے سند روایت نہیں۔ ذرا بتائیں کہ جو بے سند روایت کون سی حدیث میں نے اس میں بے سند دی ہوئی ہے؟ ذرا یہ جس کا سوال ہے وہ ایک پیپر پہ کون سی حدیث بے سند دی ہوئی ہے بتائیں، جس کا سوال ہے کوئی نہیں ہے۔ رہ کر جو نوٹ کے ساتھ میں نے مختلف لوگوں کے اقوال لیے ہیں وہ ممنوع میں تو نہیں ہے، نہ وہ حدیث میں ہے۔ ہاں چونکہ وہ آپ کے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو حدیث سے آگے وہ محبوب ہے۔ جلال الدین سیوطی کا نام باپا جانی کس طرح لیتے ہیں؟ 72 دفعہ سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، تو میں جلال الدین سیوطی کی کتاب نہ لکھوں کہ اس نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور پر حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی، انہوں نے ختم کروا کے تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت داخل کی۔ جن لوگوں کو تم اللہ رسول سے بھی بڑا مانتے ہو، میں ان کی کتابوں کے حوالے تمہیں نہ دوں، تمہارے لیے، میرے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ سمجھ گئے آپ کو بات کی؟ سمجھ رہے نا؟ یعنی اگر کوئی جھوٹی بے سند باتیں جو ہیں وہ کسی کتاب سے پیش کرے گا تو اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور تھا؟ سب سے پہلے تو سوچنے کی بات یہ ہے، یہ اس کے اپنے دل کا بغض تھا جو اس نے نکالنے کی کوشش کی۔ اب 18 مئی کو جب اس سے سوال ہوا کہ اس کی کوئی صحیح سند، جب دوبارہ اس سے سوال ہوا 1 مئی کو اس نے کہا میں تو اس لیے بیان کرتا تھا کہ کیونکہ یعنی بریلوی جو ہیں وہ بھی وہاں سے بیان کرتے ہیں امام سیوطی کی کتاب سے، تو میں نے بھی پیش کر دی، حالانکہ اس میں معاویہ رضا کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اگر وہ جھوٹی بیان کرتے تھے روایتیں بے سند تو نے بھی وہی کام کیا۔ تو پھر 18 مئی کو جو ہے دوبارہ اس سے سوال ہوا کہ 60 سال ممبروں پر لعنت والی روایت کی کوئی صحیح سند، تو اس نے کہا صحیح سند کو چھوڑیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں، اور ایک سوال یہ تھا علی بھائی کہ جیسے حضرت مولا علی کے اوپر ممبروں پر سے لعنتیں کی گئی ہیں ابو بن امیہ کے دور میں، تو اس کے اندر کئی بار میں نے بھی سنا ہے کہ 60 سال تک اس طریقے سے لعنت کی گئی ممبروں پر سے، تو اس طریقے کی کوئی اوتھینٹک روایت ہے جو مطلب صحیح سند سے ہو؟ صحیح سند سے 60 سال کو تو چھوڑ دینا بھائی، وہ تو بات ہی بات کی ہے، وہ تو وہابیوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ تو سرے سے انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہوا ہی نہیں ہے۔ ہم نے بتایا 6229 نمبر حدیث ہے صلح حسن کے بعد کی، لعن اللہ ابا التراب۔ جو مسلم شریف کی حدیث ماننے کے لیے تیار نہ ہو انہیں ہم نے اور کون سی باتیں بتانی؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ بخاری مسلم کی رفع الیدین کی حدیثیں نہ مانے، وہ کہ جی مجھے کوئی اور حدیث رفع الیدین کے اوپر لا کے دے،
تو ہم اسے کہیں گے نکل ادھر سے، دفع ہو منکرین حدیث. ٹھیک ہو گیا؟ جی جزاک اللہ. 2 سوال ہو گیا. کوئی ماننا کیوں چھوڑیں صحیح سنت کو؟ صحیح سنت سے 60 سال کو تو چھوڑ دینا بھائی، وہ تو بات ہی بات کی ہے. وہ اب تو جان چھڑانا چاہے گا لیکن تیری جان نہیں چھوٹے گی، اور اللہ کی زمین تجھے جگہ پناہ نہیں دے گی اللہ کی توفیق و رحمت سے. تو نے ایسا خبیث فعل کیا ہے، تجھے اللہ کی زمین جو ہے وہ پناہ نہیں دے گی. سائل نے سوال کیا 60 سال کی عمروں پر لعنت والی روایت کی صحیح سند، کہتا ہے صحیح سند کو تو چھوڑیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی نیکسٹ جی سوال جی کریں. ہاں. اور ایک سوال اتنا علی بھائی کہ جیسے حضرت مولا علی کے اوپر منبروں پر سے لعنتیں کی گئی ہیں ابو امیہ کے دور میں، تو اس کے اندر کئی بار میں نے بھی سنا ہے کہ 60 سال تک اس طریقے سے لعنت کی گئی منبروں پر سے. تو اس طریقے کی اوتھینٹک روایت ہے جو مطلب صحیح سند سے ہو؟ صحیح سنت سے 60 سال کو تو چھوڑ دینا بھائی، وہ تو بات ہی بات کی ہے. وہ کیوں چھوڑیں صحیح سند کو؟ اور پھر کہتا ہے وہابیوں کی کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی نیکسٹ جی سوال جی کریں. ہاں. اور ایک سوال اتنا علی بھائی کہ جیسے حضرت مولا علی کے اوپر منبروں پر سے لعنتیں کی گئی ہیں ابو امیہ کے دور میں، تو اس کے اندر کئی بار میں نے بھی سنا ہے کہ 60 سال تک اس طریقے سے لعنت کی گئی منبروں پر سے. تو اس طریقے کی اوتھینٹک روایت ہے جو مطلب صحیح سند سے ہو؟ صحیح سنت سے 60 سال کو تو چھوڑ دینا بھائی، وہ تو بات ہی بات کی ہے. وہ تو وہابیوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اب وہابیوں کی کتاب سے مراد اس کی وہی ہے، یعنی امام سیوطی کی کتاب میں لکھا ہے، یعنی اہل سنہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ امام سیوطی کی کتاب میں لکھی، وہاں تو اس کی کوئی سند ہی موجود نہیں، وہاں تو بے سند بات لکھی ہوئی ہے. پھر کہتا ہے کہ صحیح سند کو چھوڑیں. پہلی بات تو یہ کہ صحیح سند کو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور عوام الناس بھی اس کو گریبان سے پکڑ کر پوچھے گی کہ اس کی سند پیش کر. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے. تو ہم ان لوگوں کی ایرے غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے. یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے. جھوٹے کذاب، کئی سالوں سے تو یہ لوگوں میں جھوٹ پھیلاتا رہا. اب کہتا ہے کہ اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں، صحیح سند کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق رحمت سے اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب کہتا ہے کہ اس کی صحیح سند کو چھوڑیں. جھوٹے کذاب، اب تیری جان نہیں چھوٹے گی، صحیح سند پیش کر اس کی. عوام الناس تجھے گریبان سے جو ہے وہ پکڑ کر پوچھے گی اس کی صحیح سند پیش کر. پھر بھی وسوسے دینے سے باز نہیں آتا. شیطان کا وسوسہ دیکھیں. 18 مئی کو اس سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ لوگ 6229 نہیں مانتے. وہاں بھی یہ بات لکھی ہے. 6229 میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی 60 سال میں عمروں پر لعنت ہوتی تھی. وہاں لکھا ہے رجل من آل مروان. مروان کی ایک اولاد مروان کی اولاد میں سے ایک آدمی مدینے کا گورنر بنا، تو اس نے یہ کام کیا، علی رضی اللہ پر لعنت کرنے کا کہا یا اس نے کی. اب یہ 6229 جو ہے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، جیسا کہ یہ خود مان چکا ہے. آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں. اور ان لوگوں کے بعد بھی ممبر رسول پر بنو امیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کو لعنت کرے. ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم میں 6229 ہے، لعن اللہ ابا التراب. یہ صلح حسن کے بعد کی حدیث ہے، کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر بنا مدینے کا. تو مروان کی اولاد میں سے بنا، تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے، پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بعد کا واقعہ ہے. تو نہیں رکی لعنت. اور مسلم کے الفاظ ہیں 6229 نمبر حدیث، لعن اللہ ابا التراب، ابو تراب پر لعنت. یعنی عبد الملک بن مروان کی اولاد میں سے سب سے پہلا اس کا جو بیٹا تھا وہ 65 ہجری میں 65 ہجری میں جو ہے اس کو حکومت ملی ہے. مروان کی وفات 65 ہجری میں ہوئی ہے. ہم نے حوالوں کے ساتھ اس سے پہلی والی ویڈیو میں یہ ثابت کیا ہے، اور یہ خود مان گیا ہے کہ 6229 میں جو ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، اور عبد الملک بن مروان اس سے مراد ہے، تو پھر واقعہ کربلا کے بھی بعد کا واقعہ ہے. یعنی 6229 کا تعلق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہاں جو اس نے شیطان نے وسوسہ دیا، جیسا ہمیشہ یہ خناس وسوسے دیتا ہے، اس نے کہا کہ صلح حسن کے بعد کی ہے. میں اس کو اس پر چیلنج دیتا ہوں کہ صلح حسن کے بعد کی کب کی؟ 6229 جو ہے وہ صلح حسن کے بعد کی ہے. یہ روایت 6229 کیا 41 ہجری جب صلح حسن ہوئی اور 60 ہجری کے بیچ کی ہے؟ اس کی ایک دلیل پیش کرنی ہے، ایک قرینہ پیش کرنا ہے، ایک دلیل پیش کرنی ہے کہ کیا 6229 صحیح مسلم کی روایت صلح حسن 41 ہجری سے لے کر معاویہ رضی اللہ کی وفات تک اس کے بیچ کی ہے یہ روایت؟
یہ 6229 صحیح مسلم تو خود مان چکے ہو کہ عبد الملک بن مروان اس سے مراد ہے، اور وہ معاویہ رضی اللہ کی زندگی وفات کے بعد جو ہے 5 سال بعد کی بات ہے، یعنی معاویہ رضی اللہ کی وفات کے 5 سال بعد کا واقعہ ہو جب عبد الملک بن مروان جو ہے وہ خلیفہ بنا ہے. اگر اس سے بھی 6229 سے وہ بھی مراد لیا جائے تو، اگر اس کو بھی مراد لیا جائے مروان کی اولاد میں سے، تو جیسے یہ خود مان چکا ہے. تو جب بھی یہ کہے کہ جو ہے وہ 6229 پڑھ لیں اور صلح حسن کے بعد لعنت ہوتی تھی، جب یہ جملہ کہے نا یہ کذاب کے صلح حسن کے بعد جو ہے وہ لعنت ہوتی تھی، اس سے پوچھے صلح حسن کے بعد کب؟ یہ سوال اس کے گلے کی ہڈی ہے. جس نے بھی تجربہ کرنا ہے اسے یہ سوال پوچھ لے کہ تم کہتے ہو کہ صلح حسن کے بعد لعنت ہوتی تھی کب؟ جب یہ 6229 کی بات کریں تو اس کو کہیں کہ 6229 میں تو لکھا مروان کی اولاد میں سے ایک آدمی مدینے کا گورنر بنا، تو اگر عبد الملک بن مروان بھی مراد لیے جائے جو اس کی اولاد میں سے سب سے پہلا یعنی جس کو حکومت ملی ہے، تو وہ 65 ہجری کی بات ہے. صلح حسن کے بعد لعنت ہوتی رہی، یہ جملہ کیا ہے کہ یہ کذاب لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. صلح حسن کے بعد کب؟ صلح حسن کے بعد 60 ہجری میں، 70 ہجری میں، 80 ہجری میں، 150 ہجری میں، کب کی بات ہے یہ صلح حسن کے بعد؟ جاہل آدمی کذاب، اس کا جواب دینا ہے اب تم نے. اور جو بھی اس سے سوال کرے اس سے پوچھے کہ صلح حسن کے بعد کب، اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا. اللہ کی توفیق و رحمت سے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. صلح حسن کے بعد جو ہے لعنت ہوتی تھی کب؟ اگر 6229 کی بات کرتے ہو تو صلح حسن کے بعد جو ہے وہ کیا، وہ یہ کہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ابھی بات، یہ نہ کہو کہ صلح حسن کے بعد. صلح حسن ہوئی ہے معاویہ رضی اللہ کے درمیان اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو انہی کے درمیان صلح ہوئی ہے، دو بڑے لشکروں کے درمیان. جو روایت تم پیش کر رہے 6229 میں، وہ تو معاویہ رضی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے. صلح حسن کے بعد نہیں کہو، بلکہ کہو کہ 6229 کا تعلق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعد کا ہے، اس کا کوئی تعلق معاویہ رضی اللہ کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اس کے وسوسوں سے خود بھی سمجھیں، اور جب بھی اس سے سوال کریں تو سوچ سمجھ کر سوال کریں. اس کو پوچھیں کہ صلح حسن کے بعد لعنت ہوتی رہی، صحیح مسلم کی 6229 کا تعلق کیا معاویہ رضی اللہ کی زندگی کے ساتھ ہے یا معاویہ رضی اللہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے؟ یہ اس کے گلے کی ہڈی ہے. اللہ کی توفیق و رحمت سے.